السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اکرمین اجمعین. اما بعد. الحمدللہ ہم گزشتہ جو ہے سبق نمبر 12، 13، 14 یہ ہم پڑھ چکے تھے. آج ہم جو ہے سبق نمبر 15 پڑھیں گے. سبق نمبر 15 میں اشمام اور روم کے بارے میں آپ کو بتلایا جائے گا. اشمام کیا ہے اور روم کیا ہے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے دیکھیے اشمام کی تعریف بتلا رہے ہیں کہ اشمام کے لغوی معنی سنگھانا ہے. سنگھانا. ٹھیک ہے. اور اصطلاح میں ادائی سکون کے ساتھ دونوں ہونٹوں کو غنچے کی طرح بنا کر بغیر آواز کے ضمہ کا اشارہ کرنا ہے. اصطلاح میں کیا ہے؟ سکون، ادائیگی سکون. جو سکون کو ہم ادا کرنے والے ہیں اس کو کیا کرنا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو غنچے کی طرح بنا کر بغیر آواز کے ضمہ کا اشارہ کرنا ہے. جیسے نستعین اس طرح. آخری میں یہاں پر نون پہ دیکھیے پیش ہے، یہاں پہ ضمہ ہے نا، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کا اشارہ کرنا ہے. اس کا ضمہ کا اشارہ قاری کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنے کے ذریعے ہی سمجھ میں آ سکتا ہے. اس کا اشارہ کب سمجھ میں آئے گا؟ قاری کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھنے سے سمجھ میں آتا، سننے سے سمجھ میں نہیں آتا. اس کا اشارہ دیکھنے سے سمجھ میں آتا. اور دوسرا ہے روم. روم کے معنی لغت میں ارادہ کرنا ہے اور اصطلاح میں زیر اور پیش کی ایک تہائی حرکت کو ادا کرتے ہوئے 2/3 حرکت کا گرا دینا ہے. جیسے وہی مثال بتا رہے، نستعین بالکل 1/3 حرکت کو ادا کرنا ہے اور 2/3 حرکت کو کیا کر دینا ہے؟ گرا دینا ہے. نستعینو کی آخر نون سے 2/3 حرکت گرا دی گئی ہے. اس کو جو ہے اونچا سننے والا نہیں سن سکتا. جو اونچا سننے والے رہتے نا، جن کو زور سے سنے آتا، ہلو نہیں سنے آتا، وہ نہیں سن سکتے اس کو. اب اس کا فائدہ بتلا رہے ہیں. اشمام اور روم عموماً وقف کی حالت میں کیے جاتے ہیں. یہ قاعدہ کب ہوتا؟ وقف کی حالت میں. البتہ پورے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ سورہ یوسف پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 12 میں اشمام اور روم وصل کی حالت میں کیا گیا ہے. جیسے لا تأمنا، اصل میں یہ لا تأمنونا تھا. ٹھیک ہے. لا تأمنونا یہ اصل میں تھا، مگر اس کو کیا پڑھیں گے اپن پڑھتے وقت؟ لا تأمنا مننا. اس کا جو ہے اشارہ کریں گے، پیش کا خالی اشارہ کریں گے. منو کا جو پیش ہے نا، اس کو کیا کریں گے؟ یہاں پر ہم اشارہ کریں گے، ہونٹ غنچے کی طرح بنائیں گے. جس طرح پیش کو ادا کرتے وقت ہونٹ غنچے کی طرح بنتے ہیں، اس طرح جو ہے ہم جو ہے اس طرح ہونٹ غنچے کی طرح بنائیں گے اور جو ہے آخری میں زبر کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. لا تأمنا مننا، اس طرح نہیں، مننا اس طرح پڑھیں گے اس کو. جی کچھ سوال؟ سر ایک بار پھر بتائیے نا سر. نستعینو کا اشمام، روم اور یہ تمنا کا سر. جی یہ نستعینو کو کیا کرنا ہے؟ 1/3 حرکت کو ادا کرنا اور 2/3 حرکت کو گرا دینا. جیسے نستعین اس طرح، نستعین اس طرح. اور جو ہے لا تأمنا، یہ اصل میں جو ہے لا تأمنونا تھا، تو اس کو کیا کریں گے؟ لا تأمنا، لا تأمنا اس طرح پڑھیں گے اس کو. جی جزاک اللہ خیر. سر اشمام میں نستعین سر. جی نستعین اس میں جو ہے یہ مثال بتلا رہے ہیں آپ کو. اور یہاں پہ کیا بول رہے ہیں دیکھیے، پورے قرآن مجید میں قاعدہ جو ہے ایک ہی مرتبہ یوزو آ رہی ہے. سورہ یوسف پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 12. اس سے پہلے بھی اپن جو ہے ادغام کے کسی قاعدے میں جو ہے اس کو پڑھے تھے اپن. جی سر، پھر یہ قاری کے لیے ہے یا ہم جیسا کامن جنرل تلاوت کرتے ہیں ہم کو بھی ایسے فالو کرنا ہے؟ قاری پڑھنے والے کچھ بولتے ہیں. قاری جو ہے وہ خالی جو ہے لہر کے ساتھ پڑھنے والے کو نہیں بولتے ہیں. لفظ قاری صرف پڑھنے والے کو قاری بولتے ہیں. تو سر اب ہم اگر سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ایسا ہی فالو کرنا ہے رول؟ بالکل ایسے ہی فالو کرنا ہے آپ کو.
جی جی جزاک اللہ خیر. جی جی نکھت فاطمہ صاحبہ. قرآن مجید میں وہ لا تمنا رہے گا کیا یا یہ اس لا طرح تمنا رہے گا؟ نہ رہے گا, یہ اس طرح لکھے ہوا رہے گا قرآن مجید میں, مگر اس کو ہم ادا کرتے وقت منو بول کے بھی نہیں پڑھیں گے, بلکہ صرف ضمہ کا ہم جو ہے اشارہ کریں گے, یہاں پہ ہونٹ غنچے کی طرح بنا کے اشارہ کر کے اس کو ادا کریں گے. لا تمنا منا اس طرح ادا کریں گے. اوکے جزاک اللہ. جی بھائی جی 84723995 کچھ بولنا ہے آپ کو؟ جی صاحب یہ جو ہے ہمارا سبق نمبر 15 ختم ہوا. دیکھیے اب یہاں پر سبق درس نمبر 16 یہاں پر شروع ہوا. تلاوت کی کیفیات بتلا رہے ہیں اس میں آپ کو. تلاوت جو انسان کرتے نا, قرآن کی جو تلاوت ہم کرتے اس کی کیفیات بتلا رہے ہیں. اب پہلا ہے تلاوت قرآن کریم کی 3 کیفیات بتلا رہے ہیں اس میں. تلاوت قرآن کریم کی 3 کیفیات بتلا رہے ہیں. پہلا ہے ترتیل, دوسرا ہے حدر, تیسرا ہے تدویر. ترتیل, حدر, تدویر. اب یہ جو ہے 3 جو کیفیات ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے, یاد بھی کر لیجئے اس کو. ٹھیک ہے, کیفیات ہے قرآن مجید کو تلاوت کرتے وقت کی 3 کیفیات ہے. یہ پہلا ہے ترتیل, دوسرا ہے حدر, تیسرا ہے تدویر. ٹھیک ہے, اب ترتیل کس کو بولیں گے؟ دیکھیے قرآن کریم کو ٹہر ٹہر کر عمدگی کے ساتھ جملہ قواعد مقررہ کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرنے کو ترتیل کہتے ہیں. جیسے قراء اکرام تلاوت کرتے ہیں. قراء اکرام جو تلاوت کرتے ہیں نا, جیسا کہ عبد الباری صاحب ہے, سنے ہوں گے نا قرات ان کی آپ, اور اسی طرح ہمارے مکہ مسجد کے نائب خطیب سابق خطیب صاحب حضرت عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے استاد محترم, آپ سنے ہوں گے حضرت کی بھی قرات کو, یا پھر جو ہے تھوڑے دن پہلے میں بھی جو ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ پہ پڑھا تھا تو اس کی ویڈیو آپ کو بھیجا تھا, سنے ہوں گے آپ. تو قاری قرات کرنا, جب قرات پڑھتے وقت کیا کرتے, قرآن کریم کو بالکل ٹہر ٹہر کر عمدگی کے ساتھ کیا کرتے, جملہ قواعد مقررہ کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کو کیا کرتے, ترتیل کے ساتھ پڑھتے, عمدگی کے ساتھ ٹہر ٹہر کے پڑھتے. اس کو بول رہے ہیں ترتیل بولیں گے. اس کو کیا بولیں گے؟ ترتیل. اور دوسرا ہے حدر. حدر کس کو بولیں گے؟ اب قرآن کریم کو جملہ قواعد کا خیال رکھتے ہوئے تیزی سے پڑھنا. تیزی سے پڑھنے کو کیا بولیں گے؟ حدر. جیسے حفاظ اکرام تراویح میں تلاوت کرتے ہیں, حفاظ اکرام تراویح میں تلاوت کرتے نہیں, اس کو بولیں گے حدر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس طرح جو ہے حفاظ اکرام کیا کرتے, تراویح میں جو ہے تلاوت کرتے, مگر قواعد کا بھی خیال رکھتے, تیزی سے بھی پڑھتے, قواعد کا خیال رکھتے ہوئے تیزی سے پڑھتے. اسی طرح جو ہے قراء اکرام کیا کرتے, بالکل جملہ قواعد مقررہ کے ساتھ قرآن کریم کو ٹہر ٹہر کر رعایت کرتے ہوئے پڑھتے. الحمدللہ رب العالمین, اس طرح. اور تیسرا ہے تدویر. اب تدویر کس کو بولیں گے؟ ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار سے تلاوت کرنے کا نام تدویر ہے. حفاظ اکرام کی طرح تیز بھی نہیں پڑھنا, اور قراء اکرام کی طرح بالکل عمدگی کے ساتھ ٹہر ٹہر کر رک رک کر رعایت کرتے ہوئے مقررہ قواعد کی بالکل جو ہے اس طرح نہیں, بلکہ درمیانی رفتار سے تلاوت کرنا. درمیانی رفتار ہم جو ہے عموماً تلاوت کرتے اس کو بولتے ہیں درمیانی رفتار, اور اس کا نام ہے تدویر. تدویر بولیں گے اس کو. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ کسی کا سر جی میری سوئی اشما میں وہ روم میں اٹکی ہوئی ہے سر. سر وہ نستعین جو ہے وہ ایک ہی ورڈ رہے گا سر پورے کلام پاک میں, اور یہ تامننا اس کے علاوہ کچھ ہے سر؟ نہیں, آپ پہلے سن لیے.
یہ نستعین آپ کو مثال کے طور پہ بتلایا، میں بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بولا آپ کو، یہاں پہ مثال کے طور پہ بتلائے، یہاں پہ جو ہے اس طرح اشارہ کر سکتے آپ، یہاں پہ ایک ہی چاہیے. اسی طرح جو ہے یہاں پر روم کا جو قاعدہ بتلایا گیا پوری کلام پاک میں ایک ہی مرتبہ انہیں استعمال ہوا. یہاں پہ بتلا رہے نا کہ پورے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ سورہ یوسف پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 12 میں اشمام اور روم وصل کی حالت میں کیا گیا. یہ اس میں دونوں بھی قاعدے آ گئے، اسمام بھی آ گیا، روم بھی آ گیا. یہ جو ہے مثال کے طور پہ بتلایا گیا خالی آپ کو. نستعین جو ہے مثال، نستعین یہ مثال آپ کو بتلائی جا رہی. اب یہاں پہ جو ہے انہیں حقیقتاً استعمال ہوتا ہے یہاں پہ بول کے یہاں بتلا رہے ہیں آپ. جی سر جزاک اللہ. اچھا یہ ترتیل حدر اور تدویر کے متعلق کسی کا سوال ہے کچھ؟ سمجھ گیا نا آپ ترتیل کو بھی اچھی طریقے سے، حدر کو بھی، تدویر کو بھی. جی سر. چلیے اب اس کے بعد جو ہے آج کا جو ہے سبق ہمارا سبق نمبر درس نمبر 17. درس نمبر 17 میں جو ہے لحن کے بارے میں بتلا رہے ہیں. دیکھیے اب لحن کیا ہے، دیکھیے آپ تعریف لحن. لغت میں لحن کے معنی اعرابی غلطی، خطا اور خوش الہانی کے ہیں. خوش الہانی سے اچھے انداز میں اعرابی غلطی کو جو ہے دور کرتے ہوئے پڑھنے کا نام کیا ہے؟ لحن. ٹھیک ہے، اب لحن کی قسمیں بتلا رہے، لحن کی 2 قسمیں بتلا رہے. پہلا ہے لحن جلی، دوسرا ہے لحن خفی. لحن جلی اور لحن خفی. اب لحن جلی کیا ہے؟ دیکھیے آپ، وہ لحن ہے جس میں قرآنی کلمات میں ایسی غلطی کرنا کہ حرف یا حرکت بدل جانے سے معنی بھی بدل جائے. حرف اور حرکت بدلنے سے معنی بھی بدل جائے. جیسے الحمد، الحمد ساری تعریفیں، تمام تعریفیں، ساری تعریفیں الحمد کے معنی. اور اگر کوئی جو ہے الحمد اگر اس کو پڑھ لیے تو اس کے معنی کیا آ جاتے؟ آگ بجھانا. الحمد کے بجائے اگر کوئی الحمد بجائے پڑھ لیے تو کیا ہو جا رہے ہیں؟ اس کے معنی آگ بجھانے کے ہو رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے بول رہے ہیں؟ لہنے جلی سے آدمی گناہگار ہوتا ہے اور بقول فقہا نماز فاسد ہو جاتی ہے. قرآن مجید کو صحیح پڑھنا، با تجوید پڑھنا، یہ کئی کو بولتے بار 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 بار، اس لیے کہ ہماری نماز بھی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ بالکل سلامت رہنا، نہیں فاسد نہیں ہونا، خراب نہیں ہو جانا نماز، اور جو ہے ہم گناہ سے بھی بچے ہوئے رہنا. الحمد کے معنی کیا تھے؟ الحمد کے معنی کیا تھے نہیں معلوم ہم کو، اب یہاں پڑھنے سے معلوم ہو رہا. دیکھیے اسی طرح جو ہے یہ عموماً کیا ہوتا، یہ ملے جلے جو حروف رہتے ہیں سننے میں ان کی آواز جو ہے بالکل سیم دکھتی ہے، ایک جیسی دکھتی. پڑھنے میں ادائی کا جو اس کا طریقہ ہے بالکل مختلف رہتا. اس کی مثال میں اس سے پہلے بھی غالباً فرسٹ کلاس میں بتلایا تھا. صاد ہے، سین ہے، سا ہے، سننے میں یہ سیم ہے مگر پڑھنے میں ادائیگی میں ان کا طریقہ بالکل الگ الگ ہوتا. نہیں زال ہے، غا ہے، زا ہے، سننے میں سیم مگر پڑھنے میں ادائیگی میں ان کا طریقہ بالکل الگ الگ رہتا. تو جب قرآن مجید کو جب کوئی تجویز سے سیکھ لیتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ فرق ان کو معلوم ہو جاتا. سا کو جو ہے زبان کی نوک باہر نکالے تو اس کو ادا کرنا ہے، اور جو طا کے بعد جو ضا آتا اس کے لیے زبان کو باہر نکالنا، اس کو موٹا پڑھنا. اسی طرح جو ہے زا ہے، دونوں دانتوں کو پیس کر اس کو ادا کرنا. سین ہے، باریک سیٹی کی آواز سے اس کو ادا کرنا. صاد ہے، اس کو موٹا ادا کرنا ہے. یہ پورے فرق معلوم ہو جاتے ہیں. حمزہ ہے اور عین ہے، حمزہ کو جو ہے سینے کی طرف سے اس کو نکالنا ہے، اور عین کو جو ہے درمیانی بیچ حلق سے سختی سے اس کو نکالنا ہے. یہ پورے فرق معلوم ہو جاتے. اب یہ فرق معلوم ہونے کی وجہ سے انہوں کیا کرتے، وہ جو مخرج کو جہاں سے ادا کرنا ہے وہیں سے اس کو ادا کرتے، جس وجہ سے جو ہے وہ جب قرآن پڑھتے قرآن کا ان کو ثواب بھی ملتا، ایک ایک حرف کا ان کو ثواب ملتا. نہیں اگر کوئی جو ہے بغیر تجوید کے پڑھ لیے، حمزہ کو عین پڑھ لے رہے ہیں، ہا کو ہا پڑھ لے رہے ہیں، نہیں صاد کو سین پڑھ لیے، سا کو صاد پڑھ لیے، زا کو ضاد پڑھ لیے، وا کو ذال پڑھ لیے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ پورا جو ہے معنی بدل جاتے ہیں. خالی مخرج بدلنے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ معنی بدل جاتے ہیں. اور آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے لہنے جلی سے پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی گناہ گار ہوتا. ہم قرآن پڑھ رہے ثواب کی نیت سے، ثواب حصول ثواب کے لیے. حضور فرمانے اگر قرآن مجید کا کوئی ایک حرف پڑھتا اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں اس کو عطا فرماتے. بولے کتنے؟ 10 نیکیاں صحابہ. اور پھر حضور آگے فرما رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ
बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। अगर कोई ये अलिफ लाम मीम अगर सही अदायगी के साथ, तलफ्फुज के साथ उसको अदा कर लिए, पढ़ लिए, 30 नेकियां मिल जाते हैं उनको। अलिफ के 10 नेकी, लाम के 10 नेकी, मीम के 10 नेकी। अगर एक लाइन अगर कोई कुरान करीम की पढ़े तो देखिए उसमें कितने हुरूफ है, और अल्लाह ताला जो है हर हर्फ के बदले 10 नेकियां बोले तो कितने नेकियां हमारे जो है नामे अमाल में अल्लाह ताला सरफराज फरमा दे रहा, अता फरमा दे रहा, दर्ज फरमा दे रहा। इसके जो है बिल्कुल बरअक्स अगर कोई कुरान को गलत पढ़ ले तो फिर उनको देख लीजिए आप, उनकी कैफियत क्या हो जाएंगी, उनको कितना गुनाहगार होते चले जाएंगे रोजाना। और फिर अगर नमाज में ऐसी कुरान को जो है गलत पढ़ ले तो फिर नमाज तो हमारी फासिदी है नहीं। तो कहा के कौल के एतबार से नमाज तो फासिदी हो जाएंगे, टूटी जाएंगी नमाज, हमारी नमाज खराबी हो जाएंगी। हम ये समझेंगे कि हम जो है आज इतने नमाजा पढ़ लिया, हमारी जिंदगी में हम इतने नमाजा पढ़ लेके रखे, महशर में जब अल्लाह ताला पूछेगा तू नमाज नहीं पढ़ा तो बोले, हम तो बोलेंगे अल्लाह ताला हम तो इतने इतने नमाजा पढ़े। अल्लाह ताला बोलेगा तू ये नमाज में गलती करा, ये नमाज में गलती करा, ये नमाज में गलती करा, ये तेरे पूरे नमाजा बेकार हो गए। बोले तो क्या करेंगे अब, जब दोबारा आ सकते नहीं दुनिया में ना, अल्लाह ताला कोई अमल का मौका देने वाला है, कुछ नहीं कर सकते जब। तो अल्लाह ताला जब तक जिंदगी दिया उसको गनीमत समझना, गनीमत जानना। हम मुसलमान है, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा एजाज मुसलमानों के लिए जो है कुरान मजीद है। हुजूर का जो है अभी तक जिंदा मौजूदा हुजूर का कुरान मजीद नहीं। जितने जो है कुरान करीम से पहले जितनी किताबें नाजिल हुई, उनकी अक़वाम, उनकी कौमों ने क्या कर दिया, उसमें तगय्युर कर दिया, तब्दील कर दिया, अपनी मर्जी से जो चाहे उसमें मनगढ़ंत तहरीर कर दिए, लिख दिए उसमें। कुरान करीम ऐसा जो है अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है, नुज़ूल कुरान से लेकर अब तक एक हर्फ भी उसका नहीं बदला, ना जबर बदला, ना जेर बदला, कोई एराब भी उसके नहीं बदले गए। इतना अजमत वाला कलाम है। अल्लाह ताला से कुर्बत का जरिया कुरान मजीद है नहीं। उसको पढ़ने से अल्लाह ताला के कुर्बत हासिल होती नहीं, अल्लाह ताला के करीब हासिल होते। हमको अगर नमाज भी पढ़ना है अल्लाह ताला की कुर्बत के लिए तो नमाज में कुरान ही पढ़ना है। नमाज में हम ठहर के जो है हदीसें अगर पढ़ेंगे तो नमाज कबूल होगी क्या? हरगिज़ कबूल नहीं होती। नमाज में कुरान पढ़ने का हुक्म है। कुरान क्या है, हमारी जिंदगी के हर कदम पर कुरान काम में आने वाला, हर कदम पर काम में आने वाला। और जो है वही कुरान को जो है हम अगर सही नहीं पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह बस खैर करे, बजाय सवाब के जो है उल्टा जो है गुनाह में पड़ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है आप हजरात जो है मैं सुनाऊँ ना कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया, मगर और मजीद इंप्रूवमेंट की आप लोगों को जरूरत है। ऐसा नहीं कि मुल्क साहब इतना पढ़ा दिया अब हम यहाँ रुक जा रहे हैं, मुल्क के नहीं। आप जो है इसको पढ़ते रहना, ये कवायद को हमेशा जहन में रखना। अब इसको बरकरार रखने के लिए जो है कवायद देखते रहना आप लोग। बहर के जो है ये था लहने जली। अल्हम्दु सारी तारीफें, अल्हम्दु आग बुझाना। अगर अल्हम्दु के बजाय कोई अल्हम्दु पढ़ लिए माने उसके पूरे बदल जाते। तो लहने जली से क्या हो जाता है, आदमी गुनाहगार होता है और बकौल फुकाहा नमाज फासिद हो जाती है। अब लहने खफी क्या है देखिए साहब, लहने खफी छोटा, वो क्या बतला रहे हैं, छुपा हुआ लहन। लहने खफी यानी छुपा हुआ लहन, वो क्या है देखिए, गुन्ना है, पढ़ते वक्त गुन्ना नहीं करे, इख्फा नहीं करे, और इसी तरह मद में ज्यादा कर दिए। 4 अलिफ जहाँ पे खींचना था वहां पे 6 खींच दिए, 8 खींच दिए। जहाँ पे जो है 1 अलिफ खींचना था वहां पे 2 खींच दिए। और क्या करे, तफहीम व तरकीक का लिहाज नहीं रखे, यानी मोटा पढ़ना बारीक पढ़ने का लिहाज नहीं रखना। इसको क्या बोलेंगे, लहने खफी। लहने खफी से क्या हो जाएगा, आप नमाज तो फासिद नहीं होती, अलबत्ता इससे तिलावत की जीनत खत्म हो जाती है। लहने खफी से अगर कोई पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नमाज तो फासिद नहीं होंगी, नमाज तो हो जाएंगी, मगर क्या होगा, तिलावत की जो खूबसूरती है, जो जीनत है, वो खत्म हो जाएंगी लहने खफी के पढ़ने से। तो लहने खफी और लहने जली दोनों से बचते हुए इत्तेदाल के साथ हमको क्या करना है, कुरान मजीद की तिलावत करना है। इंशाअल्लाह आइंदा सबक हमारा जो है मखसूस इस्तिलाहात के उन्वान से होगा। मखसूस इस्तिलाहात कुरान मजीद में पढ़ते वक्त कैसे है, इस्तिलाहात कैसे हमको अदा करना है, इसमें जो है सख्ते का कायदा भी बतलाया जा रहा, और फिर इमाला का फिर एक मरतबा यहाँ आपको बतलाया जा रहा, और फिर रस्मुल ख़त्म में हम कुरान मजीद को कैसा पढ़ेंगे, ये तमाम क़वायद इंशाअल्लाह को आइंदा सबक में बतलाए जाएंगे। दुआ है कि इलाही आलमीन हम तमाम को सही सही बातजवीद कुरान मजीद को पढ़ने वाला बना। इलाही आलमीन परवरदिगार आलम जिस तरीके से इलाही आलमीन कुरान मजीद को आपने नाजिल फरमाया उस तरीके से हमको पढ़ने वाला बना। परवरदिगार आलम कुरान मजीद को पढ़ने का हमको बदला अता फरमा। इलाही आलमीन परवरदिगार आलम कुरान मजीद
کو الہ العالمین مولا کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین مولا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین مولا تمام امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے، الہ العالمین عزت کی زندگی ایمان والی موت عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، الہ العالمین مولا جو بچے اس سال امتحان لکھ رہے ہیں مولا جامعہ نظامیہ سے جو کوئی امتحان لکھ رہے ہیں مولا تمام کو مولا اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرما، الہ العالمین مولا جو تجوید کا جو امتحان لکھ رہے ہیں مولا اعلیٰ نمبرات سے ان کو کامیابی عطا فرما، پرچہ سوالات کو ان پر آسان فرما، الہ العالمین مولا خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، امتحان کی خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، امتحان کو اچھا لکھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین مولا قرآن مجید کو اچھا پڑھنے اور اچھا سنانے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین مولا تمام جائز دعاؤں کو جائز مقاصد کو تو بہتر جانتا ہے، ہمارے تمام جائز مقاصد ہماری تمام جائز دعاؤں کو الہ العالمین پروردگار عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و نور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔